نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاحزاب کا 7واں رکوع ہے۔ گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق آداب کی تعلیم فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور آپ کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونے کی ممانعت تھی، یعنی آپ کے ازواج مطہرات سے حکم تھا کہ وہ آئندہ آپ ازواج سے کوئی بھی یا امہات المؤمنین سے کوئی بھی بات پوچھنی ہو، کوئی بھی چیز مانگنی ہو تو پس پردہ حکم دیا گیا تھا کہ پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ شروع اسلام میں حجابات اور پردے کے احکامات نہیں تھے اور پہلے سے نہیں چلے آ رہے تھے۔ دین اسلام کا نفاذ اور نزول تدریجاً ہوا ہے، یک لفظ سے ایسا نہیں ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے دن سے ہی ایک پوری فہرست حضور کو تھما دی ہو کہ اس پر اب سب مسلمانوں کا عمل کروائیں۔ احکامات درجہ بدرجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے اور آپ اپنی مسلمان جماعت کو سناتے اور اس پر عمل کرواتے تھے، لیکن اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تمام دین اسلام کی تعلیمات اور احکامات مکمل اور واضح ہو چکی ہیں۔ اب کسی مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے کہ تدریجاً آج ایک پر عمل کرے کل دوسرے پر عمل کرے، نہیں، اب تو سارے دین اسلام کے اعمال و احکامات واجب العمل۔ زمانہ جاہلیت سے پہلے دور سے خواتین ہمیشہ سے انسانوں کا ایک کھلونا بنی رہی، مردوں نے ان کو اپنی عیاشی کے لیے استعمال کیا، اور آج جب دنیا اپنے آپ کو بڑی مہذب کہتی ہے اور بڑی ترقی یافتہ کہتی ہے، عورت کی حقوق کی باتیں کرتی ہے، تو انہوں نے بھی سوائے چند ایک نعروں اور عنوانات کو چینج کرنے کے عورت کی اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے ایک کشش رکھی ہے، اس کا غلط استعمال ہے۔ جاہلیت کے دور میں تو عورت وہ منڈیوں میں بکتی تھی، بازاروں میں فروخت ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ہر طرح کی جنسی تعلقات کو روا اور جائز سمجھا جاتا تھا، کوئی قوانین کی پابندی نہیں ہوتی تھی، اور اس پر مزید ظلم یہ ہے کہ کوئی اس کی عزت، مقام اور وقار بھی نہیں تھا۔ بعد میں جب عورت کو اپنے حقوق کا پتہ چلا تو
تو اسے یہ کہہ کر کہ تو آزاد ہے، اسے یہ گویا باور کرایا گیا، اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی کہ جب تو آزاد ہے تو اب تجھے بن سنور کے گھر سے باہر نکلنا چاہیے، اور گھر سے باہر نکلو بن سنور کے، اب اس کے بعد تم چاہے کسی بازار کی زینت بنو، کسی کوہبہ خانہ میں جا کر تم اپنی عزت نیلام کرو، کسی اور محفل طرب و ضرب میں جا کر اپنا پازیب چھنکارو، تو آزاد ہے، اب جو تو چاہے کرتی پھر، اور وہاں جا کر وہ اپنی عزت بیچے، وہ اپنے جسم کو فروخت کرے، وہ اپنی غیرت کا جنازہ نکالے، یا اس کی اس غیرت کو نوچا جائے، تو کوئی اس پر بات کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ عورت آزاد ہے۔ یہ اس جاہلیت سے کم تر کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے 2 قدم آگے۔ ایک طرف تو اس کو آزادی کے نام پر مطمئن کر دیا گیا کہ تو آزاد ہے، اور دوسری طرف اس کے ساتھ وہی کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ دین اسلام نے عورت کے حقوق کا پورا تحفظ کیا ہے، اس کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کی ہے، اس کو مرد کے ساتھ برابر کا مقام اور اہمیت دی ہے، اور فرمایا انسان ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے، مرد اور عورت، یہ دونوں ملتے ہیں تو انسان ہے، صرف انسان مرد ہی نہیں ہے، انسان عورت بھی ہے۔ اور قرآن میں جہاں بھی انسانوں کو خطاب کیا گیا تو ان دونوں سے خطاب کیا گیا، دونوں کو ہدایات دی گئیں، دونوں کو کسی معاشرے کے ترقی کے لیے ضروری جز قرار دیا گیا۔ تو ایسے جو اوباش قسم کے لوگ، حیا باختہ لوگ عورت کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ان کے لیے ان آیات میں بڑی سخت سرزنش کی گئی ہے، اور شریف باعزت پردہ دار عورتوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی اس عزت کی، اپنی اس قدر و منزلت کی اہمیت کو پہچانیں، اور وہ اس طریقے سے سر عام باہر مت نکلا کریں۔ اگر جانا ہی ہو ضرورت کے تحت تو ایک بڑی چادر لے کر، جس سے مکمل اپنے آپ کو ڈھانپ لیا جائے، اپنے چہرے تک کو بھی چھپا لیا جائے، سوائے اس کے کہ ایک آنکھ کھلی ہو یا آنکھیں صرف کھلی ہوں جس سے تم راستہ دیکھ سکو، باقی سارا جسم تمہارا ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ یہ جانے والی خاتون ایک حیادار باعزت خاتون ہے۔ کسی کو اس حوالے سے آپ کے ساتھ تعرض کرنے کی جرت نہ ہو۔ عورتوں کی بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ عورتیں کاسیات عاریات مائلات مملیات، کہ یہ انہوں نے کپڑے پہنے ہونے کے باوجود ننگی ہوں گی، لباس ایسا پہنا ہوا انتہائی چست، یا ایسا پہنا ہوا کہ بعض اعضاء کھلے ہوئے صاف نظر آ رہی ہیں، اور ایسے چل رہی ہیں مٹک مٹک کر، یا ایسا انداز اختیار کر رہی ہیں کہ لوگوں کی کشش اور رغبت اپنی طرف کر رہی ہیں، ان کو مائل کر رہی ہیں، ان کی طرف خود مائل ہو رہی ہیں۔ اور مزید حضور نے ارشاد فرمایا رؤوسہم کأسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے، انہوں نے سر اپنے ایسے بنا رکھے ہوں گے جیسے بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی خواتین جنت میں نہیں جا سکتی، جنت کی مہک اور خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ قبیلہ بنو تمیم کی کچھ خواتین آئیں، انہوں نے بناؤ سنگار کیا ہوا تھا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو تم مسلمان خواتین ہو تو یہ حالت تمہارے لیے قطعاً درست نہیں ہے۔ مسلمان خواتین کے لیے اس طرح کی بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلنا جس سے لوگوں کی کشش ہو تو یہ درست نہیں، اور اگر تم غیر مسلم ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر جو چاہو تم کرتی رہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں مسلم معاشرے کے اندر عورت کے تحفظ کی بات کی ہے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے تو اپنے اوپر ایک بڑی چادر اوڑھ کر نکلے،
یا ایھا النبی، اور فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7واں خطاب ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 8 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اللہ نے خطاب کیے، یہ 7واں خطاب ہے۔ فرمایا نبی قل لازواجک، فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی خواتین سے فرما دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر ڈال لیا کریں اپنی چادروں میں سے، چادر کا ایک حصہ اور پلو اپنے چہرے پر بھی ڈال لیا کریں، لٹکا لیا کریں، یعنی چہرے کو ڈھانپنا، چہرے کا پردہ یہ بھی ضروری ہے۔ سینہ، اس کا پردہ تو پیچھے سورہ نور میں گزر چکا ہے، وہاں تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ عورتوں کو کس طریقے سے اپنے نگاہوں کو پست رکھنا چاہیے، اپنے سینے کس طرح بند اور ڈھانپنے چاہیے، کہ اس کے اندر بھی ایک کشش ہوتی ہے، تو سینے کا یعنی وہ حصہ اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے، معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو چہروں کا پردہ کرنے کا بھی حکم دیا کہ اپنے چہرے کو بھی ڈھانپیں، چہرے کا ڈھانپنا بھی پردے اور حجاب میں داخل ہے۔ اس کے لیے برقع ہونا ضروری نہیں ہے، بڑی کوئی چادر ہو، اس چادر کے ذریعے سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیں جی، یا جیسے ہمارے ہاں برقع چلا ہے تو کوئی ایسی اگر مخصوص لباس بنا دیا گیا جس کے ذریعے سے چہرے کو اچھے طریقے سے ڈھانپا جا سکتا ہے تو وہ بھی درست ہے۔ تو اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں، ان کے اوپر جی کوئی کپڑا ڈالیں، یعنی اپنی اس چادر کا پلو ڈال لیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ اس بات کے قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف خواتین ہیں، باعزت خاتون ہیں، لہذا تکلیف نہیں دی جائے گی انہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں چند ایک باتیں اور سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو فرمایا اللہ نے خطاب کرتے ہوئے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی فرمائیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے۔ بنات بنت کی جمع ہے، بنت ایک بیٹی، بنات جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 بیٹیوں پر ہوتا ہے، 3 پر ہوتا ہے۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات کا ذکر ہے۔ بعض وہ طبقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو وہ قرآن مقدس کے نص قطعی کی مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن نے یہاں فرمایا اپنی بیٹیوں کو، کم از کم جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت آپ کی 3 بیٹیاں تو ہونی چاہیے۔ باقی امت کا اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور اس پر تمام اہل سنت والجماعت کا بھی اور محققین اہل تشیع کا بھی اس پر اتفاق ہے۔ اہل تشیع کی جو عمدہ اور بہترین کتابیں ہیں، اصول کافی ہے مثلا، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے جو اولاد ہوئی بعثت سے قبل قاسم، زینب، رقیہ اور ام کلثوم تھی، اور پھر جب آپ کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت ملی، تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے جو اولاد ہوئی وہ طیب، طاہر اور فاطمہ، یہ 3 بچے بعد میں ہوئے۔ اور اسی طرح حیات القلوب، یہ بھی ان کے انتہائی معتبر کتاب ہے، اس میں بھی اس کی وضاحت ہے، تفصیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ ان میں سے ایک صاحبزادی کا انتقال شروع میں ہو گیا تھا غزوہ بدر کے موقع پر، حضرت رقیہ کا انتقال اس وقت ہو چکا تھا۔ اور یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی 4 یا 5 ہجری میں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں موجود تھیں، 3 صاحبزادیاں۔ حضرت زینب کا انتقال 8 ہجری میں ہوا ہے، اور اسی طرح حضرت ام کلثوم کا بھی بعد میں انتقال ہوا ہے، اور حضرت فاطمہ کا تو آپ کی زندگی کے بعد انتقال ہوا ہے۔ تو یہاں بنات کا لفظ ذکر کر کے آپ کی تینوں بیٹیوں کو بھی یہ حکم، اور پھر بنات کی نسبت کی گئی ہے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اپنی بیٹیوں کو۔ اور یہ بات بھی واضح ہوئی کہ ہمیشہ انبیاء اولو العزم اونچے درجے کے لوگ
کسی بھی کام کا آغاز اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو تو کہتے پھریں اور اپنے گھر کی پرواہی کوئی نہ ہو۔ اس لیے سب سے پہلے کیا، اپنی بیویوں کو، پھر دوسرے درجے میں اپنی بیٹیوں کو، پھر تیسرے درجے میں عام مسلمان خواتین کو حکم دیجئے کہ وہ کیا کیا کریں، پردہ کیا کریں۔ جب تک لیڈرشپ خود کسی عمل کو نہیں اپنائے گی، کوئی خود کام نہیں کرے گی، رعایا اور عوام اس پر عمل نہیں کرتی، کیونکہ عوام اپنے لیڈروں، اپنے حکمرانوں کے تابع ہوتی ہے، ان کو دیکھ کر ہی وہ اپنے عمل کو کرتے ہیں۔ اس لیے ہے نا، الناس علی دین ملوکہم، لوگوں کے طور طریقے اور دین اپنے حکمرانوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر اچھا حکمران ہوتا ہے، اچھا عمل اور کردار اس کا ہوتا ہے، تو عوام کا بھی کردار اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر حکمران برے ہوں، فاسد ہوں، لالچی ہوں، چور ہوں، کرپشن کرتے ہوں، تو وہی اثرات عوام میں بھی منتقل ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ عوام بھی بد اخلاق ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا ایک طبقہ وہ عوام کو تو کوستا ہے، ساری غلطی عوام کی بناتا ہے کہ بھئی تمہاری وجہ سے یہ ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے ہی ووٹ دی ہیں۔ حالانکہ نہ تو بیچارے ان کے ووٹ کی کوئی اہمیت ہے، نہ ہی وہ حکمران منتخب کرتے ہیں، ان کو تو منتخب کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ یعنی حکمرانوں کی غلطیاں بھی وہ عوام پر ڈالی جاتی ہیں کہ ان کی غلطی ہے، اس وجہ سے یہ حکمران آئے، حالانکہ حکمران اس کے اثرات عوام کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ عوام میں خرابیاں ہوں تو اس میں حکمرانوں کو کوسنا چاہیے، ان کی خرابیوں کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایک کتا بھی بھوکا مرتا ہے تو اس کا ذمہ دار حکمران ہوتا ہے، عوام نہیں ہوتی۔ حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی رعایا اور عوام کے مسائل کو حل کریں، ان کی مشکلات کو دور کریں۔ اگر وہ نااہل اور نالائق ہوتا ہے تو عوام میں خرابیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، بھوک پیدا ہو جاتی ہے، چوری ڈکیتی اور پتہ نہیں نامعلوم کیا کیا مظالم پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے سب سے پہلے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور پھر بعض حضرات نے کہا جی بنات سے مراد حضور کی وہ نسبی بیٹیاں مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد امت کی بچیاں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام بمنزلہ باپ کے ہے، تو امت کی بچیاں حضور کی بیٹی ہوئیں، تو یہاں خطاب کیا گیا وہ بناتک، یعنی امت کی بیٹیوں کو۔ اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بنات کے بعد اللہ نے امت کی بیٹیوں کا الگ سے ذکر کیا ہے، فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والی خواتین کو بھی حکم دیجئے، تو یہ امت کی بیٹیوں کا تو الگ ذکر آ گیا۔ اور پھر یہ عربی گرامر کا اصول ہے کہ ایک لفظ کے حقیقی معنی ہوتے ہیں اور ایک لفظ کے مجازی معنی ہوتے ہیں۔ حقیقی معنی کو جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، متعین کیا گیا ہے پہلی دفعہ، اس معنی سے انحراف مجاز کی طرف اس وقت کیا جاتا ہے جب حقیقی معنی مراد لینا کسی وجہ سے متعذر اور مشکل ہو۔ اگر حقیقی معنی مراد لیے جا سکتے ہوں تو پھر حقیقی معنی ہی مراد ہوتے ہیں، یہ اصول ہے۔ تو بنات کے حقیقی معنی سلبی بیٹی کے ہیں، اور ان سے انحراف کرنے کے یہاں کوئی معنی نہیں ہے جی، کیونکہ یہ حکم جہاں آپ کی ازواج کو ہے، آپ کی بیٹیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی پردہ کریں۔ یہ پردے کے احکامات جب نازل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی اور عام مسلمان خواتین کو بھی یہی فرمایا۔ اور دوسری بات یہاں جو بیان فرمائی ہے، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اس وقت مدینہ منورہ کی معاشرت میں ابھی بہت سارے لوگ ایسے موجود تھے جن کے ذہنوں اور دماغوں میں فساد تھا، منافقین اور یہود بکثرت موجود تھے، اور زمانہ جاہلیت سے ان کی عادت تھی کہ جو خواتین کو چھیڑتے رہنا، اور خاص طور پر سر شام جب خواتین قضاء حاجت کے لیے باہر جاتی تھیں، ابھی اتنے زیادہ واش روم کا سلسلہ گھروں میں نہیں بنا تھا، خواتین گھر سے باہر ہی قضاء حاجت کے لیے جاتی تھیں، تو یہ اوباش قسم کے لوگ کسی درخت کی اوٹ میں، کسی گہری جگہ میں چھپ کر اس خاتون کو چھیڑنے کی کوشش کرتے، اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے،
اور خاص طور پر باندیوں جو ہوتی تھیں ان کے ساتھ اس طرح کا بہت زیادہ یہ خرابی کا معاملہ کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسلمان خواتین نے شکایت کی کہ یہ اس طرح اوباش ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جماعت نے ان منافقوں کو جب سمجھایا اور منع کیا، ان کے بڑے بوڑھے بھی جو تھے وہ ان باتوں کو بس یہ جوانی ہے اور یہ کیا ہوتی ہے پاگل پن ہوتا ہے، تو اس کو کچھ کسی اہتمام ہی نہیں لاتے تھے، اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جماعت بھی جب انہیں سمجھاتی تو وہ کہتے جی ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں نے پہچانا نہیں، ہم سمجھا یہ فلاں باندی ہے جی، تو اس وجہ سے جو ہے یہ ہم نے چھیڑ خانی کر لی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ تمہاری عورت تھی، تمہارے گھر کی بچی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان خواتین اپنی ایک شناخت پیدا کرنے، باعزت باغیرت خاتون کا پتہ چل جائے کہ یہ عام خاتون نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیا کرو، بڑے چادریں ڈال لیا کرو کہ ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، یہ زیادہ اس بات کے قرینے قیاس ہے کہ تمہیں پہچان لیا جائے گا کہ یہ معزز خاتون ہے، یہ عام خاتون نہیں ہے، حیادار ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی حیادار غیرت مند خاتون باہر جاتی ہے نا تو کسی اوباش کو بھی جرت نہیں ہوتی اس کی طرف مائل ہونے کی، انہی خواتین کی طرف میلان ہوتا ہے اوباش لوگوں کا جو خود بھی کچھ تھوڑی سی لچک دکھلا رہی ہوتی ہے، جن کے اندر خود کچھ کمزوری موجود ہوتی ہے، جو کچھ نہ کچھ مائل کرنے والی ہوتی ہیں، تو پھر ان کی طرف لوگ مائل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ غیرت مند خاتون کی طرف کسی کو ضرورت نہیں ہوتی نظر اٹھا کر دیکھنے کے لیے، تو اس نے فرمایا یہ جلباب کا اپنے اوپر ڈال لینا، جلابیب یہ جلباب کی جمع ہے، تو اپنے اوپر ڈال لینا یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ معزز خاتون ہے، فلا یؤذین، لہذا انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی۔ زمانہ جاہلیت میں جو کچھ تم سے غلطیاں ہوئیں، یہ پردہ نہیں کیا تم نے، یا اب اسلام لانے کے بعد بھی کہیں کسی وقت تم سے کوئی کمزوری ظاہر ہو جائے، اللہ کے حضور حاضر ہو کر توبہ استغفار کرو، اس سے معافی مانگو، تو اللہ سبحانہ و تعالی وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان، اپنی بندوں کی غلطیوں اور کمزوریوں کو کیا کرتا ہے وہ درگزر کرتا ہے، معافی مانگے سے ہی اسے کوئی وہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے، غفور الرحیم۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم، اب یہاں سرزنش کی ہے ان منافقوں پر اور ان دل کے روگیوں پر جن کے دلوں میں خواہشات بھری ہوئی تھیں، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ منافق باز نہ آئے اپنی ان حرکتوں سے، اور وہ لوگ کہ قلوب مرض، جن کے دلوں کے اندر یہ بے حیائی کا روگ موجود ہے، والمرجفون فی المدینۃ، اور وہ لوگ جو مدینہ کے اندر ہیں پراپوگنڈا کرنے والے، مرجف ارجاف کہتے ہیں جھوٹے پراپوگنڈا کرنا، باتیں خواہ الزام تراشیاں کرنا جی، تو مدینہ میں اس طرح جی غیرت مند خواتین کے خلاف باتیں بنانا یہ بھی تھا، رواج تھا۔ تو ایسے یہودی منافق اور ایسے جو اوباش قسم کے لوگ ہیں، اگر یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو لنغرینک بہم، تو اے پیغمبر ہم یقیناً آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، آپ کو طاقت و قوت دے دیں گے، اور پھر آپ ان کی سرزنش کریں گے، ان کو سزا دیں گے۔ ثم لا یجاورونک فیہا، پھر وہ آپ کے پڑوس میں مدینہ کے اندر نہیں رہ سکیں گے، لا یجاورونک فیہا، اس مدینہ کے اندر ان کا قیام مشکل ہو جائے گا، ان کو یہاں سے جلا وطن کیا جائے گا، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا وقت، یعنی جب ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا تو اپنا سامان سمیٹنے اکٹھا کرنے کا جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اتنا وقت ہی رہ سکیں گے، وگرنہ سے زیادہ نہیں رہ سکیں گے۔ یا ان کے متعلق جو وقت جی جب آپ اعلان جلا وطنی کا کریں گے وہ تھوڑا سا وقت ہے سامان اکٹھا کرنے کا، یا ابھی ان کو جو تھوڑی سی مہلت دی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے کہ اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، باز آتے ہیں یا نہیں آتے، پھر ان کو آپ آرڈر جاری کریں گے، تو یہ تھوڑا سا وقت پھر رہ سکیں گے، اس سے زیادہ یہ نئی مدینہ میں آپ کے پاس رہ سکیں گے۔ یہاں فرمایا کہ یہ منافق دل کے روگی مرجف آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکتے، آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ مسلم معاشرے میں
ان کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ملعونین، یہ تھوڑا سا عرصہ بھی رہیں گے تو ان کے اوپر لعنت و پھٹکار برستی رہے گی، اللہ کی رحمت سے یہ دور رہیں گے، ملعونین۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی اس آیت کی اشارۃ النص سے کہ حضور کے پاس رہنے والے، آخر تک حضور کا ساتھ دینے والے، وہ نہ تو منافق تھے علیاذ باللہ، ان میں نفاق نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے اندر کسی قسم کی کمزوری تھی، بلکہ اعلیٰ اور اونچے درجے کے مومن تھے۔ قرآن کی آیت مبارکہ منافقوں کو حضور کے پاس سے نکالنے کا اعلان کر رہی ہے کہ وہ حضور کے پاس اب نہیں رہ سکیں گے زیادہ دیر، اور جو حضور کے ساتھ رہے آخر تک، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اب تک حضور کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے دائیں بائیں حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، برکتیں اور فیضان ہو رہا ہے، وہ ان پر بھی نازل ہو رہا ہے، اور اب بھی کوئی بد باطن ان کے بارے میں زبان تان دراز کرے تو اس کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافق اب اپنے پیغمبر کے قریب نہیں رہنے دے گا، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، اور نکال دیا گیا، ان کو یہودیوں کو نکال دیا گیا جلا وطن، اور اس طرح منافق بھی یہاں وہاں سے نکل گئے۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، پھر یہ ہے کہ جہاں بھی یہ پائے جائیں گے ان کو پکڑا جائے گا اور ان کو بری طرح قتل کیا جائے گا۔ مدینہ میں بھی پھر پائے گئے تو آپ کی طرف سے آرڈر جاری ہونا چاہیے کہ ان کو پکڑ کے لایا جائے اور ان کو سزا دی جائے، قتل کی سزا دی جائے۔ اور دنیا بھر میں معاشروں کے اندر ان کے لیے اب رہنا اس طریقے سے بدمعاشی کے ساتھ ممکن نہیں ہوگا، بلکہ ہر جگہ پر ان پر پھٹکار پڑے گی، ان کو پکڑا جائے گا اور ان کو سزا ملے گی۔ وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اور اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی تھا جو ان سے پہلے گزر چکے، ان سے پہلے جو اس قسم کے بدمعاش تھے ان کے بارے میں بھی یہی اللہ کا قانون تھا۔ پہلی شریعتوں کے اندر، تورات کے اندر بھی اسی طرح کے سخت ہدایات و احکامات تھے، اور اس طرح انجیل میں، دیگر الہی کتابوں میں۔ دیکھو اللہ کا جو مسلم معاشروں کے بارے میں قانون ہے وہ ہمیشہ سے یہی چلا آ رہا ہے کہ اس میں فسادی لوگوں کو نہیں رہنے دیا جاتا، ان کو سزا دی جاتی ہے، ان کو جلاوطن کیا جاتا ہے، اور اللہ کے قوانین میں تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے اللہ کا یہ قانون ہے کہ اس نے اشیاء اور چیزوں میں جو خصوصیات رکھ دی ہیں وہ ان سے جدا نہیں ہوتی۔ شہد کی مکھی شہد تیار کرتی رہے گی، وہ شہد تیار کرنے کی خصوصیت اور صلاحیت ماضی میں بھی اس میں تھی، حال میں بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، اور اس شہد کے وہی اثرات ہوں گے جو پہلے تھے، آج ہیں، بعد میں بھی وہی ہوں گے۔ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، ہر ایک چیز جس طریقے سے اللہ نے بنائی ہے اسی طرح اللہ نے یہ قانون جو بنایا ہے کہ مسلم معاشروں میں فسادیوں کو نہ رہنے دیا جائے، ان کو جلاوطن کیا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں تاکہ مسلم معاشرے کا امن خراب نہ ہو، وہاں لوگوں کی عزتوں کو داغدار نہ ہونے دیا جائے، وہاں پراپوگنڈے کرنے والوں کو سخت سزائیں ملنی چاہیے۔ پراپوگنڈے یہ منافقوں کا رویہ اور عادت ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے کہ کسی مسلمان خاتون یا مرد کے بارے میں کوئی زبان نیتان انسان دراز کرے۔ تو فرمائے یہ اللہ کی سنت ان لوگوں کے بارے میں بھی تھی، قانون ان لوگوں کے بارے میں بھی تھا جو پہلے گزر چکے ہیں، اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز تم اللہ کی اس طریقے اور سنت کو بدلا ہوا نہیں پاؤ گے، وہ آج بھی یہی ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہے کہ ان پر لعنت ہوگی، ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا، پکڑا جائے گا، ان کو سزائیں ملے گی، قتل تک کی سزا ان کو مل سکتی ہے۔ آخرت کی سزا جو ان کے لیے ہوگی وہ اس سے بھی سخت ہوگی۔ چنانچہ اگلی آیات میں آخرت کی سزا کا ذکر کیا ہے، اس پر کل انشاءاللہ درس میں بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب۔